اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ یہ قرآن بہت غالب، بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، سو وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک ہے، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے مفید ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت کی اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجیے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے، اور وہ عمل بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، جب ان کے پاس کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفعل سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آ سکے اور نہ وہ مجھے نجات دے سکے؟ بے شک اس وقت میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سو تم میری بات سنو۔ اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ان میں ہم نے کچھ چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا، تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے،
اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت غالب، بہت علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ ان کو بچایا جا سکے گا، سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہو اور ایک مقرر میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو صرف کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ وہ صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، بس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، بس اچانک وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی، بس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو صرف انہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کی تم کو وعید سنائی گئی تھی، اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت زائل کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے، تو پھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے۔ اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، بس کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں،
اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا، بس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ بت کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مشرکین خود ان کی مدافعت کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں۔ سو ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر یکا یک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا؟ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن جا، سو وہ بن جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔